8 فروری کو ہوا ہے اور جب ووٹ کا جو ہے وہ احترام نہیں ہوا اور لوگوں کے فیصلے کو جو ہے وہ کارگر اور مؤثر ہونے نہیں دیا گیا، تو اس وجہ سے جو معاملہ ہے وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے۔ میں ان کی اس بات کو کنفرنٹ یا جواب دینے کی بجائے میں یہ تجویز کروں گا اور یہ عرض کروں گا کہ جو آپ کا موقف 8 فروری سے متعلق ہے، کیا یہ اس ملک میں جو ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ پہلی دفعہ جو ہے وہ اپوزیشن نے یا الیکشن جو کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے یہ اختیار کیا ہے؟ اس سے پہلے 2018 کے الیکشن میں پہلے کیا کچھ ہوا؟ اس سے پہلے جنوبی پنجاب میں ایک جنوبی پنجاب محاذ بنا تھا اور اس محاذ میں پھر کچھ لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا، انہوں نے بڑی تند و تیز وہاں پہ تقاریر کی۔ اس کے بعد بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، وہ دولے شاہ کے چوہے ہی تھے، لیکن ان چوہوں کو پھر یہاں اسلام آباد میں ایک جگہ پہ لا کے ان کو جو ہے وہ جھنڈے کے پٹکے جو ہے وہ پہنائے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ RTS جو ہے وہ بٹھایا گیا، اور اس کے نتیجے میں جس طرح سے آپ کا ایک موقف ہے اس طرح سے اس وقت کی اپوزیشن کا بھی یہ موقف تھا کہ 45 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ رزلٹ کو تبدیل کر کے جو ہے وہ کسی جماعت کو اکثریت میں لایا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ کامیاب کروا کے اس کو جو ہے وہ حکومت دی گئی ہے۔ اگر ہم انہی باتوں پہ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے، آپ اس بات سے آگے نہیں بڑھیں گے کہ جی 8 فروری کو جو ہوا بس اس سے آگے یا پیچھے ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھنی، تو پھر جو ہے وہ 2018 جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوتی رہے گی۔ میں آج معزز جو ہمارے اپوزیشن کے یہاں پہ ارکان موجود ہیں، انہیں اپوزیشن لیڈر کی وساست سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں، ہم نہ آپ اس موقف کی تائید کر سکتے ہیں جو 2018 کے الیکشن میں ہم نے اختیار کیا تھا، اور نہ آپ اپنی بات کو جو ہے وہ منوا سکتے ہیں۔ اس بات پہ کیوں نہ متفق ہوں کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ پورا اعتماد کیا جا سکے، اور جس کے اوپر ماں کے دھرنے جو ہے یہ سیاستدانوں کے خلاف اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آ کے دھرنے میں بیٹھتی ہے؟ دھرنے میں تو سیاستدان ہی بیٹھتے ہیں، سیاستدان ہی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں دوسرے سیاستدان کے خلاف کہ میں تمہیں گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ نکالوں گا۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ یہاں پہ ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ ہوتے رہے ہیں، اور اس کے باوجود پھر ایسا جو ہے وہ اظہار بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک دن 2 صاحبان وزیر اعظم ہاؤس کے باہر کھڑے یہ تقریر کر رہے تھے کہ ہم وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے جو ہے وہ باہر نکالیں گے۔ اگلے دن جو ہے وہ APS کا پشاور میں واقعہ ہو گیا، تیسرے دن وہی شخص، وہی سیاستدان جس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے نکالنے کی بات ہو رہی تھی، وہ انہیں ہی فون کر رہا تھا کہ خان صاحب یہ ملک میں یہ معاملہ ہو گیا ہے، ہمیں ہماری ضرورت ہے ملک کو، ہمیں مل بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی چاہتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس بات میں پڑے رہیں کہ جی یہ پہلے ہو بعد میں یہ ہوگا، پہلے میں یہ کہوں کہ راجہ غلام آباد صاحب یہ کریں
تو اس کے بعد پھر میں یہ کروں گا. تو اس طرح سے معاملات جو ہے وہ کبھی بھی نہ آگے بڑھے ہیں اور نہ جو ہے وہ کبھی ان میں جو ہے وہ کوئی نتیجہ پیدا ہوا ہے. ایک ہی سانس میں آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور دوسرے ہی جو ہے وہ لمحے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بات کی جائے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیوں بیٹھا جائے. اگر سیاستدانوں نے آپس میں بیٹھنا نہیں ہے، ان ایشوز کے اوپر بیٹھ کے بات نہیں کرنی. آپ کا ایک موقف ہے، آپ کا ایک موقف عدلیہ سے متعلق ہے، آپ کا ایک موقف جو ہے وہ کیسز سے متعلق ہے، آپ کا ایک موقف سیاسی قیدیوں سے متعلق ہے، آپ کا ایک موقف جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ہے. ایک موقف ہمارا بھی ہے. آئیں بیٹھیں، اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں، اور جہاں سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو آفر کی کہ آئیں بیٹھیں، ہمیں آپس میں بات کرنی چاہیے. انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ جی پہلے آپ یہ کریں اور اس کے بعد وہ کریں تو پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. جس دن بجٹ پاس ہوا اس دن وہ آپ کی اپوزیشن کی سیٹوں پہ تشریف لے گئے، سلام دعا کی اور اس کے بعد ان کو کہا کہ ہمیں ڈائلاگ کرنا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے. انہوں نے یوم آزادی پہ کہا کہ آئیں بیٹھیں، میثاق استحکام پاکستان کریں، ہمیں پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. آپ نے آج پاکستان سے اپنی محبت، اپنی کمٹمنٹ، اپنے خاندان کی جن روایات کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہمیں ان کی بے پناہ قدر ہے. آپ کی پاکستانیت اور آپ کی حب الوطنی پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اعتراض ہو یا شک ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے ہم ہیں. سیاسی طور پہ ایک آپ کی اپنی سوچ ہے، ہماری سوچ ہے. آپ کے گلے شکوے اب کے ہیں، ہمارے بھی کل کے ہیں. ان کو بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے اوپر بات ہو، اور اس کے بعد یقیناً جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے جس میں سیاستدان جو ہے وہ اب جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. میں آخر میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور معزز اپوزیشن کے ممبران کی خدمت میں ان کی وساطت سے یہی عرض کروں گا کہ جو بھی صورتحال ہے، جو بھی مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، جو وہ پولیٹیکلی ہیں، وہ فائنینشلی ہیں، وہ ادروائز ہیں، ان کا راستہ اس پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا. ان کا راستہ اس وقت ہی نکلے گا جب آپ ٹیبل پہ جو ہے وہ بیٹھیں گے. آپ یاد کریں کہ ان دنوں میں جب ٹینشن جو ہیں وہ عروج پہ تھی اور آپ اسمبلیاں توڑنے، حکومتیں توڑنے اور الیکشن کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ مئی میں جو ہے وہ کروانے کے درپے تھے. اس وقت دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ کوئی کامنلٹی نہیں تھی. اس کے باوجود جب دونوں طرف سے جو ہے وہ لوگ بیٹھے تو الیکشن کی تاریخ کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا، تعین ہو گیا تھا. آپ کے جو لوگ اس وقت اس کمیٹی میں موجود تھے، ان میں قریشی صاحب بھی تھے، باقی دوست بھی تھے، آپ ان سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اور اس فیصلے کو بعد میں پھر کیوں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا، یا اس سے پھر کس طرف نے جو ہے وہ انکار کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں بیٹھ کے ٹیبل پہ جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اور یہ سیاستدان جب بیٹھیں گے، ڈائلاگ کریں گے، تو اسی وقت جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے آگے بڑھیں گی اور راستہ جو ہے یہ پارلیمنٹ سے ہی نکلے گا. لیکن ہمیں یہ متفق اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہاں، ہمارے سسٹم میں جو مسائل ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمیں آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ راستہ نکالنا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ جی جو 18 میں ہوا تھا پہلے اس کا حساب کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. آپ کہیں جی پہلے ہمارے ساتھ یہ 8 فروری کا حساب کریں پھر آگے بڑھیں. میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے اور اس پارلیمنٹ سے اور آپس میں بیٹھ کے جو ہے اس راستے کو نکالنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی
اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں یہ تقرریاں ہونے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف بڑھیں گے، اور ان دونوں صاحبان سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے محب وطن ہیں، سینئر ہیں، معاملہ فہم ہیں اور معاملات کو آگے بڑھانے کی جو ہے وہ جرت بھی رکھتے ہیں اور اتنی اہلیت اور حکمت بھی رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آنے سے ہمارا سیاسی ماحول جو ہے وہ آگے جا کے بہتری کی طرف جائے گا۔ بہت شکریہ۔